کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی کی برائی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اور رات کی یہ تاریکی اصل میں کیا ہے؟ اور کیوں یہ صورت اللہ کی پسندیدہ صورت کہلاتی ہے؟ تاریکی کی ایسی برائی جس سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلک یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تاریکی کی یہ برائی اصل میں ہے کیا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو یقیناً آپ حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس تاریکی کی برائی سے جب وہ پھیل جائے، اور گرہوں میں پونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ That was amazing. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی تو برائی بھی اسی کی پیدا کر دی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ ابلیس یا شیطان جس سے برائی کا آغاز ہوا تھا اسے اللہ نے برا پیدا نہیں کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے برائی کا راستہ اپنی مرضی سے چنا تھا، جس کی وجہ سے وہ گستاخ بنا اور کبر میں مبتلا ہوا۔ قرآن کی آخری 2 سورتوں میں اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسوسوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فلک میں صبح کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے، جبکہ سورہ الناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ سورہ الناس میں اللہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور صرف ایک چیز سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے، اور وہ ہے شیطانی وسوسے، جبکہ سورہ الفلک میں اللہ نے کئی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیا ہے۔ عربی میں فلک کا مطلب کسی چیز کو پاڑ کے نکالنا یا کوئی چیز پاڑ کے نکل آئے۔ یہاں مراد رات کی تاریکی کو پاڑ کر صبح کا اجالا نکلتا ہے، جیسے ایک بیج درمیان میں سے پٹ جاتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے۔ کئی عربی لغت بشمول تاج العروس میں فلک کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پیدا کیا گیا ہو، کیونکہ ہر ایک چیز کسی اور چیز کو پاڑ کر پیدا ہوتی ہے، جیسے کوئی چشمہ پہاڑ کو پاڑ کر نکلتا ہے، بادلوں سے پانی پاڑ کر نکلتا ہے، پودے زمین کو پاڑ کر نکلتے ہیں، اور ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کو پاڑ کر باہر سانس لیتا ہے۔ سورہ الفلک میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام اندیکھی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سورت ہمیں ہماری نفسیاتی اور سماجی برائیوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جیسے رات کا اندھیرا جس وقت ڈر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور ایک انسان پر شیطانی عوامل اور وسوسوں کے حملوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت جب کوئی آپ سے حسد کرے اور اس حسد میں وہ انسان آپ کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو، یا پھر جادو وغیرہ جس کے ذریعے کوئی آپ کو شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تب یہ صورت ان تمام باتوں سے ایک انسان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ جادو ایک اٹل حقیقت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا؟ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ لبید بن عاصم نے۔ تو اس نے کہا کہ کس چیز میں؟ تو کہا کہ کنگھی، بالوں اور نر کھجور کے شگوفوں میں۔ پھر کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ بیر زروان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ وہاں جا کر اس جادو والی کنگھی کو وہاں سے نکالو، اور جب بھی اس میں موجود ایک سوئی کو نکالو
तो सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की एक एक आयत पढ़ना। उक़बा बिन आमिर से इब्न मर्दाबा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल फलक की तिलावत करो। और फिर फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि फलक क्या है? ये जहन्नम का एक दरवाज़ा है, और जब ये दरवाज़ा खुल जाता है तो तमाम जहन्नम में आग भड़क उठती है। एक और हदीस में जिक्र है कि ये जहन्नम की एक ऐसी जेल है जहां जालिम, फासिक और किबर करने वाले लोगों को रखा जाएगा, और ये इतनी खौफनाक जगह है कि जहन्नम खुद भी इस जगह से अल्लाह की पनाह मांगती है। इस सूरत में लफ्ज़ फलक के इतने ज़्यादा मानी हैं, लेकिन एक और मानी सज़ा की भी है, और ये सज़ा शैतानी कामों में मुलव्विस अफराद, जादू करने वालों और हसद करने वालों के लिए होगी, जिन्हें भी जहन्नम के इस जगह यानी फलक में रखा जाएगा। इस सूरत की तीसरी आयत में अल्लाह रात के उस हिस्से के बारे में जिक्र फरमा रहा है जिस वक्त गुप्त अंधेरा होता है, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को रात के वक्त निकलने से मना फरमाया था, और ये फरमाया कि अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम लोग कभी भी रात को नहीं निकलोगे। ये बात इसलिए फरमाई क्योंकि रात के अंधेरों में बुराइयों की शिद्दत ज्यादा होती है। हमारे मुआशरों में आजकल वो तमाम बुराइयां रात को ही होती है जिनमें शैतानी कामों का अंसर मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है। जैसे कि रात के वक्त ही नाइट क्लब्स खुलती हैं और शराब और नशा आवर अद्वियात की बहुतात होती हैं, जिनमें मुब्तला अफराद बड़े से बड़े गुनाह में भी लज्जत महसूस करता है। और यही वो रात की तारीकी की बुराई है जब बुराई या शैतान अपनी पूरी कुव्वत से एक इंसान पर हावी होने की कोशिश करता है। इसीलिए हम अल्लाह से रात की तारीकी की बुराई से पनाह मांगने की दरख्वास्त करते हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और चांद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो गासिक के शर से जब तारीकी फैल जाए। आज जदीद साइंस ये बात तस्लीम करती है कि एक इंसानी जिस्म पर चांद की मैग्नेटिक ताकतों का गहरा असर होता है, और इसी असर से लोग ज्यादा पुरतशद्दुद हो जाते हैं। इसलिए कई अफसानवी दास्तानों में एक इंसान का मुकम्मल चांद होने पर एक बेड़िए में तब्दील होने की कहानियां दर्ज हैं, क्योंकि रात के वक्त एक इंसान पुरतशद्दुद बन जाता है। इसलिए रात के वक्त बाहर जाने से परहेज करना चाहिए, और अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से रात की तारीकी में निकलना पड़े तो इन आखिरी दो सूरतों को पढ़ना मत भूलें, और साथ में एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, तो रात की तारीकी की कोई बुराई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। एक बार दुरूद शरीफ वीडियो के आखिर में भी पढ़िएगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।